بہت ہے تجھ سے امید تعاون، بہت ہے تجھ سے امید تعاون، لگی ہے ایک مدت سے یہی دھن، لگی ہے ایک مدت سے یہی دھن، خدا را میری عرض مدعا سن، خدا را میری عرض مدعا سن، نسیمہ عرف ہے. آپ نے فرمایا تھا نا باہر سے کوشچن ہے نا کامل امید سننے کی، مہندی وہی ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترتیب ہی یہی ہے. اور یہ جو دور ہے اس امت کا، اس کے بارے میں رائے ہے، حتمی بات نہیں ہے یہ کسی کی بھی، کیونکہ حتمی علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے شروع ہوا ہے قرون اور میم پہ ختم ہوگا. اچھا میاں ویسے وہ ایسے شادی سے بھی استدلال کر رہا اس امت میں وہ ڈیڑھ دن ہے، تو یہ 1000 سال کا ایک دن ہے، تو ابھی 15ویں صدی آ گئی، کہہ رہا ہے کہ 6 دن تو ہو گیا. بالکل صحیح ہے. 640. ہاں بالکل صحیح بات ہے یہ کہ 1.5 دن ہے. لیکن اس پر بھی پھر بھی وہی بات ہے کہ جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے اپنے سرکل پہ نہیں آ جائے گی، کیونکہ بڑی کمال بات ہے اس کے اندر یہ کہ یہ بے با سے شروع ہوئی ہے، میم پہ ختم ہوئی ہے، اور ہدایت بشر کامل سے شروع ہوئی ہے اور مہندیت پہ ختم ہوگی. اب بیچ میں ادوار چلتے رہیں گے اور لوگوں کو گمان ہوتا رہے گا. آپ دیکھو نا صحابہ کرام کی اگر باتیں آپ دیکھو پڑھو تو وہ کہتے ہیں جیسے قیامت ابھی آ جانے والی ہے بس. ابن سیاد نام کا ایک شخص بھی تھا، اس پہ بھی بزرگوں کا تھا، صحابہ کے نام تک کا وہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ دجال ہے. وہی بچہ پیدا ہوا تھا جس کو حضرت عمر قتل کرنے جا رہے تھے. تو یہ ہے بات. لیکن اب یہ کہ خیال ہیں ٹھیک ہے، سب کے اپنے اپنے ہیں، اور ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنا استدراج کرتا رہے، اپنا وقت نکالتا رہے، ستارے دیکھتا رہے کہ مہندیت کا ستارہ کب چمکتا ہے. امام مہدی تو آئیں گے ہر وقت میں کوئی نہ کوئی حادی تو ہوتے ہی. ارے تمہارا حادث تمہارے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اگر پہچان لو تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہدایت باہر نہیں ہے، ہدایت تو اندر ہی، اور مہندی بھی اندر ہے. اس سے ابھی ایک سوال ہے، کہاں تک سوال صحیح ہے کیا یہ جو بسم اللہ کا دور انسان کے اپنے اندر بھی چلتا ہے یا سابق کے اندر بھی چلتا ہے کہ شریعت سے شروع ہو کر وہ ہدایت بھی چلتا آگے تک؟ بسم اللہ کا دور. اچھا ایک بڑے مزے کی بات یہی ہے کہ تمہیں جو سب سے پہلا سبق دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ شروع کر اللہ کے نام سے. اب یہ شروع کر اللہ کے نام سے تو یہ کلیہ ہو گیا. اب کائنات کی ہر چیز با سے شروع ہو کے میم پہ ختم ہونی ہے. ہاں
با سے بقا ہے، میم سے موت ہے. باقی اور ممیت کے درمیان سارا معاملہ ہے. اس کا نام بم رکھتے بنتا ہے اور پھر مٹا دیتا ہے. آپ نے گزشتہ نشستوں میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا گفتگو کے دوران، ایک وسوسہ یقین اور حقیقت کا دشمن. اس کی وضاحت فرمائیں. اصل میں وسوسے کی بھی مختلف حالتیں ہیں. میرے شکوکی اور قانونی والا صاحب. ہاں یہی بات ہے. ایک وسوسہ ظنی ہے، ایک حقیقی ہے. وسوسہ ظنی جو ہے وہ گمان ہے. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، گمان سے. اب یہ گمان سے بڑھتا ہے تو مطالعے پر آتا ہے. اب وہ مطالعہ جو ہے اس میں خیر و شر بس آتا ہے. اور وہ خیر و شر بستا ہے جب اس کے اندر، تو پھر وہ وسوسہ جو ہے اگر خیر کی طرف گیا تو یقین میں ڈھل جائے، تو یقین خیر ہو جائے. اور اگر وہ وسوسہ غلبہ کر جائے برائی کی طرف، شر کی طرف، تو یقین شر بن جائے، پھر شر پہ یقین ہو جاتا ہے پورا. لیکن بات اصل میں تمہارے گمان کے بعد مطالعے کی ہے کہ جب تمہیں کسی چیز پر گمان ہوتا ہے تو پھر تم اس کا جب مطالعہ کرتے ہو، جو اس کا مشاہدہ کرتے ہو، وہ کس نظر سے کرتے ہو، کس زاویے سے کرتے ہو. منفی اور مثبت دونوں پہلو موجود ہیں نا. اگرچہ ہمارے اوپر نفس کا غلبہ یا شیطان کا غلبہ زیادہ ہے تو ہمیشہ ہمارا وسوسہ جو ہے شر کی طرف مضبوط ہوگا. لیکن کہیں بھی ہمارے اندر اگر رسول اور خدا موجود ہے اور ہم تھوڑے بھی اس طرف گمان کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں تو ہمارا یقین خیر کی طرف بڑھ جائے گا، وسوسہ خیر کی طرف جائے گا. یہ ہمارے بیسیکلی گمان پر ہے اور پھر ہمارے مشاہدے پر یعنی کہ مطالعے پر. بندہ فیصلہ خود کرتا ہے نا اندر سے اپنے کہ مجھے یہ نہیں یہ کرنا ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اب میں کہوں یار میں وہاں تک پہنچوں گا تو جماعت تو ہو جائے گی، چلو میں گھر میں پڑھ لوں، چھوڑو کوئی کام کر لوں اپنا. تم نے اپنے ایک اندازہ لگایا، اپنے ایک مشاہدہ کیا، تو اس مشاہدے نے تمہیں جماعت سے روک دیا جانے سے. لیکن اگر تمہیں یہ کہ اتنی دیر جماعت ہوگی، اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا، میں آخر رکعت میں بھی شامل ہو جاؤں تو جماعت مل جائے گی، چلو بس. یہ تم نے خود اندازہ گمان کرا اور تم پہنچ گئے وہاں تک. تو اپنی اصل یہ تمہارا وسوسہ جو ہے نا تمہاری اندر کی کیفیت کو وہ ہے ترجمان کہ تمہارے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے اور کس کا غلبہ ہے. اور ہر آدمی اپنے وسوسوں سے اس کا تجزیہ کر سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور بھٹک سکتا ہے. خیر کی طرف جھکاؤ ہے تو خیر کی طرف جائے گا، شر کی طرف جھکاؤ تو شر کی طرف جائے گا. یہ قلب کا معاملہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. رب کی مرضی یہ نہیں کہ تو خیر کی طرف نہ جا،
رب تو تمہیں خیر کی طرف لے آنا چاہتا ہے نا، لیکن اختیار تجھے اسی لیے دیا کہ راہ تو چن، لیکن میں تیرے لیے یہ چاہتا ہوں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ربی خیر کی طرف لے کے گیا تھا اور ربی شر کی طرف لے کر گیا تھا، تو پھر ہماری جزا کس بات کی ہو گئی؟ اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میں خیر کی طرف جاؤں گا یا شر کی طرف جاؤں گا، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں خیر کی طرف جاؤں گا یا شر کی طرف جاؤں گا، تو مجھے نیت خیر کی کرنی چاہیے۔ اور جب میں خیر کی نیت کرتا ہوں تو یہ تقدیر مطلق نہیں ہے، یہ معلق، کہ اگر تو شر کی طرف جائے گا تجھے ہدایت تیرے سے لے لی جائے گی، تو خیر کی طرف جائے گا تجھے ہدایت دے دی جائے گی۔ اب شرط رکھ دی کہ تو کہاں جائے گا۔ اگر یہ مطلق کر دی جائے تو پھر جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب جن لوگ کے لیے مطلق کر دیا گیا وہ کبھی خیر کی طرف نہیں آئیں گے، وہ کفار ہیں۔ کیوں مطلق کیا گیا ان پر؟ لیکن ان کو آخر تک، ان کی سانس نکلنے تک کی مہلت پھر بھی دی ہوئی ہے، پھر وہ مطلق میں تبدیل ہو جائے گی بات۔ لیکن دی ہوئی کیوں ہے؟ کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ کفر میں مرے۔ اب وہ نہیں چاہتا ہے تو نبی بھیجے تھے نا، پکارا، بلایا گیا نا، اور آخر تک تمہیں مہلت بھی دی۔ یہ نہیں کہا کہ جب جس نے انکار کر دیا ایمان سے اس کو قبض کر لو، اور جو ایمان لیا اس کو ڈھیل دے دو، یا جو ایمان لیا اس کو مار دو تاکہ یہ ایمان پہ ہی مرے۔ نہیں، پوری مہلت دے دی دونوں کو، ایمان لانے کے بعد بھی کہ تو اس کو ترقی دیتا ہے یا ضائع کرتا ہے، اور کافر کو بھی کہ تو ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، میری طرف پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا۔ سورۃ دہر میں اسی طرف گویا اشارہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ نکال دیا تمہارے لیے۔ اور انسان کا گمان ہی اصل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کہتا بھی ہے نا میں تیرے گمان کے مطابق ہی۔ تو جیسا گمان کر۔ تو وسوسہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ میرا بندہ اپنے وسوسوں سے اپنی کیفیت کو جان سکتا ہے، بالکل جان لیتا ہے، جو برتن میں ہوگا وہی برآمد ہوگا، وہی برآمد ہوگا اس میں سے۔ اور یہ بڑی کمال بات ہے، اللہ کسی کو توفیق دے دے اس بات کی، یعنی کہ جس کو اس بات کی توفیق ہو جائے کہ برتن میں کیا ہے، تو سمجھ لو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو ہدایت دینا ہی چاہتا ہے، بس اب شعور بیدار ہو گیا، شعور بیدار کر دیا۔ اصل بات آگاہی تو ہے، خدا کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، لیکن خدا سے آگاہ تو ہے نا کہ خدا ہے، اور دیکھ بھی رہو اور خدا نظر، اس کو نظر بھی آئے سامنے خدا، اگر اس کو اور وہ نہیں پہچانتا، اس کو آگاہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ تو بات صرف آگاہی سے ہے، اور آگاہی سب سے پہلی یہی ہے کہ تو اپنے اندر جھانک کے دے کہ تیرے برتن میں کیا ہے۔ اس لیے علم لدنی جو ہوتا ہے
یہ بھی مطلق نہیں ہوتا. پھر اس کی تیاری شروع کر دی. پھر وہ تقریباً میرے خیال 7 مہینے چلا. اچھا وہ یہ نہیں بولتے تھے کہ کتنے دن چلے گا, وہ تو کہتے تھے شروع میں نے کرا دیا, اب ختم وہ کرائے گا. اس کی مرضی ہے ان کی اوپر والوں کی, جب بھی ختم کرائے. یہ والا 7 مہینے والا بھی جنگل میں نہیں, وہ تو دھکے کھانے والا مطلب. وہ دھکے کھائے اس میں تو میں نے, بس چلنا تھا اس میں تو بس. ہاں, پڑھتے رہو چلتے رہو, پڑھتے رہو چلتے رہو, بیٹھنا نہیں ہے. کہنے بیٹھ گئے تو عمل بیٹھ گیا. تو وہ الگ تھا. ہاں, سختیاں بہت. لیکن ایک بات اچھی تھی یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ سختیاں کام آتی ہیں آدمی کے. میاں صاحب فرماتے تھے, کہتے تھے کہ میاں سونا جب تک آگ اور تیزاب سے نہیں گزرتا نا, سونا نہیں پرکھتا, کندن نہیں بنتا, وہ قیمتی نہیں بنتا. ہاں بس. تو وہ پرہیز, اچھا بہت زمانے پرہیز کیے. اب وہ ہمیں ایسی عادت پڑ گئی, آج اگر ہم گوشت کھائیں نا, میں 2-3 دن گوشت کھا لوں, میری طبیعت خراب ہو جائے گی. ابھی بھی مجھے گوشت کھائے ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا. گھر میں روز پکتا ہے, میں نہیں کھاتا. کیوں؟ کہ میں نے کہا نہیں کھاؤں گا میں صحیح رہوں گا, اور اگر کوئی بیماری کرنی ہے تو پھر بھی گوشت کھاؤں. پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر میں نے کہا چھوڑ دو گوشت ووشت, اب وہ کبھی کھاؤ تو کھاؤ, نہیں تو نہیں کھاؤ. تو وہ اس لیے پھر میں کھاتا ہی نہیں ہوں, طبیعت ہی نہیں کرتی. یہ گوشت کے حوالے سے ہی ارشاد فرمائیے کہ جیسے گوشت کھانا منع ہے, تو کیا اس کے شوربے کو مطلب استعمال نہیں, گوشت کھانا منع نہیں ہے. نہیں, اگر پرہیز ہے جیسے جوالی ہے یا جراری ہے, پھر شوربہ بھی نہیں ہے. شوربہ بھی نہیں, بالکل نہیں ہے. ویسے پرہیز نہیں ہوتا اس میں, کوئی پرہیز نہیں ہے. تم قوت برداشت کے مطابق جتنا چاہو کھاؤ, وہ ایک الگ بات ہے. اب پرہیز نہیں ہے, میرا بھی کوئی پرہیز نہیں ہے ویسے تو, لیکن یہ کہ اب کھانے کی طبیعت نہیں کرتی. اب وہ ایک جیسے نہیں کرتا. ہاں اتنا مطلب جو ہے وہ بس. اب وہ 1 روٹی دن میں 1 روٹی رات میں, وہی عادت پڑ گئی. اچھا حضرت, ایک اور عرض کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض چلوں میں یا بعض عملیات کے اندر ویرانہ تلاش کیا جاتا ہے. تو اب ہم مطلب جس ماحول میں رہتے ہیں, شہری ماحول میں رہتے ہیں, شہر میں زندگی گزارتے ہیں, ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو لائٹ چلی جائے تو ایک خوف کسی کیفیت آ جاتی ہے. ایسی صورت میں ہم سلوک کے راستے پر قدم رکھتے ہیں اور ہم کسی ایسے چلے کی طرف, ہمارا مرشد ہمارا رہبر ہمیں مقرر کرتا ہے کہ آپ نے ویرانے میں جانا ہے. تو اب ہم لوگوں کی طبیعت, ہمارے مزاج ان ماحول کے عادی نہیں ہوتے, اس کے لیے پھر وہ کیا رہنمائی ہوگی؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اس قسم کی سختیوں کو تو لوگ کم عادی ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈھالنا پڑتا ہے اس میں, آہستہ آہستہ. اب دیکھیں ایک بات ہے, ایک آدمی جون جولائی کی گرمیوں میں بیٹھ کے لوہار کا کام کر رہا ہے, بھٹی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. ایک آدمی تندور پہ بیٹھا, تندور میں روٹیاں لگا رہا ہے, اور ایک آدمی اے سی میں بیٹھا, اس کو پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو وہ آپ اپنے آپ کو جیسا ڈھالتے جاؤ گے ویسے ڈھل جاؤ گے. اس قسم کے وظائف طلب تو نہیں کیے جاتے؟ نہیں, یہ طلب نہیں کیے جا سکتے. کیوں؟ طلب تو وہ کرے جس سے معلوم ہو کچھ. کسی وظائف کی حقیقت کو تھوڑی ہر آدمی جانتا ہے. تو وہ تو پھر ایک ترتیب وار درجہ بدرجہ بڑھائے جاتے ہیں. اچھا, اب دوسری بات یہ بھی ہے, ایک بات اور بھی ہے کہ ہر آدمی کو ایک جیسا نہیں دیا جاتا, یہ بھی بات ہے. اب پیر بھی دیکھتے ہیں پاگل کون ہے, عقل مند کون ہے. تو عقل مند کو عقل جیسا اور پاگلوں کو پاگلوں جیسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ چلو بھائی جاؤ کرو. ہاں سیدھی بات ہے. تو پھر لگ جاؤ اپنے پاگل پن پہ. تو یہ بھی بات ہے. لیکن یہ کہ آج کل کا جو دور ہے نا, اس میں لوگ مشقت کے عادی نہیں ہیں اور وقت بھی نہیں ہے.
تو پھر جس طرح زمانے کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، ہر چیز میں آتی ہے تبدیلی، تو لہٰذا اس راستے پہ بھی تبدیلی آ گئی. تو وہ کام گھر میں بیٹھ کر جو تم باہر کرنا چاہو وہ گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. دیکھو ویرانہ جگہ کا نہیں ہوتا، دل کا ہوتا ہے. آئی نا سمجھ میں؟ وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے 100 بار چمن مہکا ہے 100 بار بہار آئی، دنیا دل کی وہی حالت، دل کی وہی تنہائی. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ دنیا میں کچھ بھی ہے، تو کہاں ہے؟ اور تو جنگل میں بیٹھ کے بھی دنیا میں پھنسا ہوا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا پھر جنگل جانے کا؟ تو اپنے دل کو خالی کرنے والی بات ہے. یہ اس سے زیادہ کمال کی بات ہے جو جنگل میں جا کے بیٹھ جائے. ہے نا سمجھ بات؟ اصل تو اپنا دل کو خالی کرنا ہے. اور جب دل خالی ہو گیا تو جنگل میں ہو یا تنہائی میں یا محفل میں ہو، کہیں بھی ہو، تیرا کام پورا ہو رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے. تو اب جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ جنگلوں سے نکل کے شہر میں آ، لیکن اپنے آپ کو خالی کر. وہ تو میں شیخ کے ہاتھ میں جس طرح سے کرا دیں بس. اب ہم خالی نہیں کرتے اپنے آپ کو. یہاں بھی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بات یہی ہے کہ اذکار جو ہے نا، دیکھو ہم ایمان لائیں غیب پر، ظاہر کچھ ہم نے نہیں دیکھا، حکم بھی یہی ہے ایمان لاؤ غیب پر، اور ڈرتے رہو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. یہ آیت ہی پورا سلوک ہے. یعنی پہلے کسی بات پہ شک نہیں رکھنا، بس اور اس راہ پہ چلتے رہو، راہ پہ چلتے رہو، اپنے خدا سے ڈرتے رہو، ایمان غیب پہ لاؤ، نماز قائم کرو، تمہارے کو جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے رہو. پورا سلوک ہو گیا یہ. اب اس کو سمجھنا ہے. اب یا تو جنگل میں جا کے بیٹھ کے کر لے یا گھر میں بیٹھ کے کر لے. جس نے عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، ہر جگہ کامیاب ہو جاتا. اب وہ جنگل میں تو جن کو بھیجا جاتا ہے نا جن کی عقل موٹی ہوتی ہے. جانب بطحا گزر کن نسیما، جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. کہاں تک کاہش غم یا محمد، کہاں تک عشق پہ ہم یا محمد،